بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو باری تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کلا سے، اپنے ہنر سے، اپنی ریاضت سے کسی بھی معاشرے میں بہت شہرت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اور شہرت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا احترام بھی ہوتا ہے، جن کی عزت بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بے پناہ شہرت حاصل ہوتی ہے اور ان کا احترام اور عزت جو ہے وہ شہرت سے بھی 4 ہاتھ آگے ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو، جب آپ آفاق سے، خالق کے کلام سے جڑ جائیں تو پھر شہرت، عزت، دولت، مرتبہ، احترام سب کچھ آپ کو عطا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ کسی بھی شخصیت کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا کیا مقام ہوگا کہ ایک 25 کروڑ کا ملک ہو اور محتاط اندازے کے مطابق 60 سے 70% افراد جو ہیں، یعنی کہ کروڑہا لوگ جو ہیں وہ اس ہستی کے شاگرد ہوں. واہ واہ، ہم سب ان میں سے ایک ہیں. سبحان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی قاری صداقت صاحب. ویلکم محترم سید صداقت صاحب. استاد محترم، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے یاد کیا. ویسے تو ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے رہتے ہیں. محبت آپ کی میرے لیے بہت ہی ہے، یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرے لیے یہی کتنے فخر کا مقام ہے کہ میرے سیل فون میں آپ کا نمبر ہے اور میں جب فون کرتا ہوں آپ سے بات ہو جاتی ہے. وہ آواز دنیا جس کی دیوانی ہے، وہ آواز جس کے ذریعے خالق کا کلام جو ہے وہ اربہا لوگوں تک پہنچا ہے. اور تو آپ کی جو شفقت ہے، آپ کی جو محبت ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہے. بے شمار ہم نے پروگرام اکٹھے کیے ہیں. جی ہاں، پاکستان ہمیشہ آپ نے عزت نوازی. جی ہاں، ہمیشہ. اور ہمیشہ آپ کی یادیں پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر. ہاں، اور جب میں فون کرتا ہوں بیشتر آپ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں جانا ہوتا ہے اور اکثر جگہوں پر آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے. جزاک اللہ. آپ کی شخصیت کا اور آپ کے کنٹریبیوشن کا، آپ کی اخلاقیات کا، یہ سب چیزیں جب جڑتی ہیں تو پھر ایک شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے. میرے لیے بہت یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کیسے باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکوں. ہنر جو ہے نا، کوئی آرٹ، کوئی بھی فیلڈ ہو انسان کو، اس میں آپ نے نام کمانا ہے یا نام کمایا ہے تو اس کے پیچھے صرف وہ پرٹیکولر آرٹ نہیں ہوتا. there are so many other things which takes you to the elevate position. تو آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا صرف ایک فن نہیں ہے یا پھر ایک شاعری نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاقیات ہیں. اور کوئی بھی شخص ہو، اس کا وہ فن کافی نہیں ہوتا، اس کی اخلاقیات، اس کی ایجوکیشن، اس کا بیہیویئر، اس کا ملنا جلنا، بیٹھنا اٹھنا، لوگوں کے ساتھ ٹریولنگ کرنی، لوگوں کے کام آنا، اپنی ذات کی نفی کرنی، دوسرے کو عزت دینی، یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ایک شخصیت ابھر کے اوپر آتی ہے. بس بھائی صاحب ایک طالب علم کی طرح سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو کچھ آپ نے کہا بس اس پہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی میکسیمم عمل ہو سکے تھوڑا بہت. قاری صاحب نے جو لفظ کہے نے تواڈے بارے چ انہاں بچا لیا قاری صاحب کے لفظ ورنہ نہیں تو تسی تے سندن تے کنگن کر دیتا. نہیں، قاری صاحب کو وہ بھی پسند ہے. ہاں، قاری صاحب بڑے اپنا، چونکہ آپ دیکھیے اس میں کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آوارگی ہو. کبھی ایسی کوئی چیز نہیں، اس میں محبت ہو، خلوص ہو، جمالیات ہو. وجود کائنات جو ہے یہ محبت ہی تو ہے. بے شک. کیا واللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ جمیل ہے، اسے جمال پسند ہے. اس میں ہمیشہ یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آوارہ پن، آوارگی اور بےہودگی نہ ہو. لمیٹیشنز، ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں. قاری صاحب آپ کی محبت، شفقت اور فراخ دلی نے، وسعت قلبی نے اتنا مجھے جذباتی کر دیا کہ سمجھ نہیں آئی کہ پروگرام ہوگا کیسے. میں بالکل اس لائق نہیں ہوں، مگر آپ کے الفاظ جو ہیں یہ ہمیشہ ہی. بس بھائی بات یہ ہے کہ جو کسی کی ڈیو رسپیکٹ ہے یا ڈیو آنر ہے یا کسی کے اندر کوئی اچھائی آپ دیکھیں تو اتنا حوصلہ آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو منہ سے نکال دیں اور اس تک پہنچا دیں. بہت بڑا. مگر آج کل کے دور میں یہ چیز، اس کا فقدان ہو گیا ہے کہ ہمت نہیں پڑتی کہ کسی کی عزت افزائی کریں. تنگی ہے طبیعتوں کے اندر. جی
پریشانی رہتی ہے کسی کو ہنستا دیکھ کر. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اپنے سے بہتر دیکھو جی تو رشک کرو. سبحان اللہ. رشک کرو کہ باری تعالیٰ رشک کرو گے جی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نوازے گا. یس صاحب کو بھی نواز بالکل درست. اور اگر رشک نہیں کرو گے, حسد کرو گے, تو جو پاس ہے وہ بھی جل جائے جاتا رہے. بالکل ایسے. آپ بہت محترم ہستی ہیں. بس میں یہ گزارش کروں گا کہ اتنی دعا ضرور ہمیشہ ابھی بھی اور ہمیشہ کر دیجیے گا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بس اس پہ عمل کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کوشش کرنی چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ان انٹینشنلی زیادتی ہو جائے تو ہو جائے, انٹینشنلی زیادتی نہ. ہاں بہت اچھی. نیت میں زیادتی نہ. نیت نہیں اور نیت ہی دیکھی جاتی ہے. شاہ جی قطع کلامی دی معافی. جناب استاد محترم اگر آج سامنے آئی گئے تو ایک فرمائش کرنی سرکار. سر ذرا وہ تو کہہ دیں کہ پیارے بچوں اس کی بجائے ہم اس کی ابتدا سے کیوں نہیں شروع کریں. اور وہ ابتدا کیا تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آئیے آج کی ابتدا سورۃ الہمزہ سے کرتے ہیں. سبحان اللہ. جزاک اللہ. اور 33 برس ہو گیا. 33 وہی بات جو ہم کرتے کہ اس وقت 60-70% لوگ جو ہیں وہ قاری صاحب کے شاگرد. یہ پروگرام ہم نے شاہ جی شروع کیا تھا 92 میں. ٹھیک ہے 92 میں. اور الحمدللہ اب تک 33 ایئرز ہو گئے ہیں. اور یہی پروگرام جو ہے پہچان بھی بنا. ہاں. اور الحمدللہ پوری دنیا میں جس طرح آپ ٹریول کرتے ہیں اس طرح میں بھی ٹریول کرتا ہوں. اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ کر سب آ گئے. میں سے پڑھتی رہی ہوں, میں سے پڑھتا رہا ہوں. ایک دم میں ایڈنبرا میں تھا تو ایک بارش بزرگ اتنی سفید داڑھی آ کے گلے لگ گئے. میرے استاد آ گئے, میرے استاد آ گئے. میں ایک لمحے کے لیے میں بالکل آؤٹ ہو گیا کہ کہاں میں نے ان کو پڑھایا, سمجھ نہیں آ رہی. کہتے نہیں آپ مجھے نہیں پہچانے گے, میں آپ کا شاگرد ہوں. میں نے کہا کیسے شاگرد ہیں؟ کہتے آپ کا القرآن پروگرام ایڈنبرا کی اسٹیٹ لائبریری میں پڑا ہوا ہے. اچھا. میں اس کا ممبر ہوں. میں نے وہاں سے تمام ویڈیوز لی ہیں اور اس سے میں نے قرآن پڑھا ہے. سبحان اللہ. شریف جب ٹی وی تے پروگرام آندا سی ساڈی بھی اماں کہندی سی قاعدے لے کے سامنے آ جاؤ. ہاں سامنے بیٹھ کر. بھائی میں نے تو بے شمار بزرگوں کو دیکھا, اس لیے کہ بعض اوقات لوگ کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے اور جو عمر گزرتی ہے انہیں شدت سے احساس ہوتا ہے کہ بھئی تجوید بھی اور باقی بھی معاملات بالکل درست کیے جا سکے قرآن کے حوالے سے. اور یا تو کہا جاتا تھا خاموش ہو جو اب کسی کی آواز نہ آئے. جی. اکثر بزرگوں کو میں نے دیکھا. اکثر مائیں جو ہیں وہ بچوں کو سختی سے بٹھاتی تھی. جی. کئی لوگ ملتے ہیں 40s میں 50s میں کہ جی ہماری اماں دادی اماں فلاں بٹھاتے تھے کہ بیٹا القرآن پروگرام آنے والا ہے, بیٹھ جاؤ, اس کے بعد پھر اور چیز دیکھیں. اچھا قاری صاحب اب یہ تو بالکل یعنی کہ بیان ہی نہیں ہو سکتا, شمار ہی نہیں ہو سکتا کہ کتنی مرتبہ ہم نے, اگر میں اپنی بات کروں بیشتر مسلمان ہیں, سورہ رحمان ہم نے سنی اور آپ کی قرأت جو ہے اس میں ہم نے سنی. تو مگر میرا اور آپ کا ہمیشہ ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جب بھی آپ ہوتے ہیں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ سامنے ہوں اور ہم پھر خالق کا ایک کلام جو ہے وہ آپ سے اگر روبرو بھی سن سکیں. تو آج بھی اگر سورہ رحمان کی کچھ آیات آپ انشاءاللہ بتا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
اللہ سبحان اللہ. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان سبحان اللہ. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. کیا ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو سورہ رحمان کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. سورہ رحمان کے حوالے سے جو علاج کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ قاری صاحب کا جو تجربہ ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے, جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, جن کی آواز کے ذریعے سورہ رحمان جو ہے, جب میں واپس آؤں گا تو شاید آپ وہ فگر سن کے حیران رہ جائیں کہ کتنے عرب لوگ جو ہیں وہ اس سے فیض پا چکے ہیں, کتنے عرب لوگوں تو قاری صاحب کی آواز میں سورہ رحمان پہنچی ہے. اور کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. مختلف نوعیت کا زبردست ہے آج, مگر کیا ہی زبردست ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور تن پاک ساڈے ہماری خوش قسمتی ہے, یقیناً آپ کی بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت قاری سید صداقت علی صاحب. ابھی قاری صاحب آپ سے ہم نے ریکویسٹ کی, سورہ رحمان کی کچھ آیات آپ نے تلاوت فرمائی, اور اب یہ بہت ذکر ہوتا ہے اور لوگوں کے تجربات جو ہیں بڑے شاندار ہیں. اس حوالے سے مختلف طرح کے تجربات لوگ شیئر کرتے ہیں سورہ رحمان کے ذریعے علاج کے حوالے سے. میں چاہوں گا کہ آپ کا اتنا وسیع تجربہ ہے, اب جیسے ابھی جو آپ نے آیات تلاوت فرمائی تقریباً 20-25 برس سے آپ یہ پڑھ رہے ہیں, اور میں چاہوں گا یہ بھی ضرور آپ شیئر کیجئے کہ اب جیسے یوٹیوب چونکہ شمار ہونے لگی ہیں چیزیں, میں نے اسی لیے کہا کہ میں تو اس کو بھی کم سمجھتا ہوں کہ وہ فگر جو ہیں اس سے تو کہیں زیادہ, کب سے لوگ سن رہے ہیں, تو آج جمعہ 8 دن کی بات ہے نا, تو 300 ارب کے قریب اس کو دیکھا جائے. میں نے شاہ صاحب میں نے کوشش کی کہ اس کا, کیونکہ اب ڈیجیٹل دور ہے جی, ہر چیز آپ ایک کلک کرتے ہیں وہ بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. جی ایڈجسٹ, بالکل ٹھیک ہے. تو ہماری ٹیم نے اس کو فگر آؤٹ کیا, اس کو ٹھیک ہے, ذرا فگر سنیے گا. فگر آؤٹ کیا, اور یہ کوئی 6 مہینے سال پہلے کی فگر ہے کہ یہ 1400 سائٹس پر سورۃ رحمان جو ہے جس کو ویژولائز کیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن نے, اور اب تک انہوں نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا اس کے حوالے سے مور دین 300 بلینز ویوز اس کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, 300 ارب. ہاں 300 ارب, وچ از ہائیسٹ ان دا ورلڈ. ہاں شاید ہی کسی اور کسی نغمے کے یا کسی گانے کے یا کسی بھی چیز کے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنے ویوز کسی کے اوپر ہو سکتے ہیں. اور وہ الحمدللہ اب جب اس پر ڈالیں سورۃ رحمان ڈالیں تو سامنے آپ کو نام. آپ دیکھیں ایک اور کیسے کیسے فخر ہیں کہ یہ اپنا ایک اعجاز ہے کہ بھئی قاری صاحب جو ہیں ان کا
ان کی قرت جو ہے اس کے اس قدر یعنی کہ سننے والے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری قوم کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعجاز ہے کہ پوری دنیا جن کی قرت کو سنتی ہے وہ ہمارے ہیں اور پاکستان سے ہیں, پوری دنیا کے ہیں, مگر ہمارے تو پھر خاص طور پر. جزاک اللہ. اس میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ کمال جو ہے اللہ کے کلام کا ہے, بے شک جس کی نسبت کے ساتھ جڑنے کے ساتھ اللہ نے ہمیں بھی عزتوں سے نوازا ہے. اور آپ دیکھیں نا, مگر باری تعالیٰ نے جس کو چنا وہ ہمارا ہے خاص طور پر, پوری دنیا کا ہے. مگر اور ایک اور چیز میں عرض کروں کہ اس میدان میں جتنے بھی پوری دنیا کے قراء ہیں, وہ عرب ہیں یا عجم ہیں, مصری, کئی کے عرب بھی جی, جتنی ٹریولنگ اس پوری صدی میں یا پچھلی ہاف سینچری کے اندر میں نے کی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے, قراءت القرآن کو, اتنی کسی اور قاری نے ٹریولنگ نہیں. یہ بھی آن ریکارڈ ہے یہ چیز. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے, یہی سورۃ رحمان جس کو فخر حمید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, انہوں نے اس کو ویژولائز کیا, پاکستان ٹیلی ویژن والے ڈائریکٹر آئی ٹی, اور بڑی محبت سے انہوں نے اور بڑی عقیدت سے اس کام کو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مغفرت کے لیے سورۃ رحمان کافی ہے. اللہ تعالیٰ فخر صاحب کے درجات بلند فرمائے. اور یہ پروڈیوس کس نے کروائی؟ منزہ ہاشمی نے. اچھا, میڈم منزہ ہاشمی نے, فیض صاحب کی صاحبزادی, اس وقت وہ ڈائریکٹر پروگرام تھی. تو میرے ذہن میں آئیڈیا تھا کہ جب آپ ویژولز کی شکل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی بچپن میں آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے, کوئی پکچر دیکھی ہے, کوئی ڈرامہ دیکھا ہے, تو ساری زندگی اس کے وہ سین جو نقش ہو جاتا ہے, نقش ہو جاتا ہے, منظر نقش. تو وائی ناٹ ویژولائز دا ہولی قرآن. اچھا, یہ شروع ہوا معاملہ. یہ میرا کانسیپٹ تھا, یہ میں نے کانسیپٹ ڈیلیور کیا ٹی وی کے اندر. تو میڈم منزہ ہاشمی کہنے کیسے مروانا دینا, ایک بھی ایڈٹ غلط لگ گیا تھے انقلاب آ جائے گا. پر انہوں نے بڑی ہمت کی, 1 سال میں انہوں نے اس کو پروڈیوس کیا. 1 سال میں بہت احتیاط سے, اس کے ایڈٹس جو احتیاط متقاضی بھی ہے, جو اس کے احتیاط کرنی بھی ویژولز سے اکارڈنگ ٹو ٹرانسلیشن اکٹھے کرتے اس کو, اور اس کو انہوں نے کیا. جب وہ تیار ہوگی تو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے ایز اے گفٹ وہ ویڈیو عالم اسلام کے مختلف عرب کے مختلف چینلز کو, ٹھیک ہے, اسلامک چینل جو تھے ان کو میں نے ایز اے گفٹ اور تحفہ. جی ہاں, آپ کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف سے. واہ. تو جب میں نے ویسٹ انڈیز میں یہ گفٹ دیا نا ان کو, تو وہاں پر میں خود لے کر گیا, اور وہاں پر کوئنز ہال ہے ایک پورٹ آف اسپین کے, ٹھیک ہے, وہاں پر انہوں نے پبلسٹی کی اس کی, اور بہت دنیا وہاں پر آئی. اور اس ہال کے اندر انہوں نے بہت بڑی اسکرین تھی, اس پوری اسکرین کے اوپر جب انہوں نے اس کو پلے کیا سورۃ رحمان کو, تو یقین کیجئے لوگوں کی چیخیں اور لوگوں کے آنسو, اور کیا کیفیت تھی لوگوں کی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا جی, کیا اس کا امپیکٹ ہوا. اچھا, اب تک یہ تھوڑا سا سمجھ سکتا ہوں کہ میں آپ بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں, میں بہت کثرت سے سنتا ہوں اسے. ممکن نہیں ہے کہ اگر بعض اوقات میرے بہت کیفیت میں ہوں اور بعض اوقات دن میں نے 3 مرتبہ سنی, یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایسے سنوں اور آپ دیدہ نہ ہوں, آنسو نہ نکلے, ممکن نہیں. اب تک جو انہوں نے مجھے بتایا ہے اس آئی بی این چینل نے, کہ اب تک اس نے دعوے کا بڑا کام کیا ہے, تبلیغ کا بڑا کام کیا. جی یقیناً. اب تک تقریباً 30,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اس کے امیجز سے. ہم خود جب سنتے ہیں تو ایمان ایسا تازہ ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. ایک دفعہ میں وہاں پر گیا تو اسی چینل پر میرا لائیو انٹرویو تھا. یہ 30,000 تو صرف پورٹ آف اسپین کی آپ بات کر رہے ہیں, باقی دنیا میں کتنے لوگ تو ہماری کیلکولیشن میں نہیں ہے. یہ تو فکر ان کے پاس تھی تو بتا دی, تو باقی لوگوں کا تو پتہ نہیں. قرآن کا اپنا اعجاز ہے, اعجاز ہے. اسی طرح شیخ عبد الباسط میرے استاد, سبحان اللہ, میرے استاد, کن ہستی کا آپ نے ذکر چھیڑ دیا. میرے استاد ہیں وہ, تو میری آئیڈل بھی تھے وہ بچپن سے. پھر 3 سال رفاقت بھی مجھے ملی, ان کی صحبت بھی ملی. اچھا. جب شیخ صاحب نے آپ کو سنا پہلی بار, کیا شیخ عبد الباسط اتفاق ایسا ہوا کہ میں امریکہ رہا ہوں کوئی 11 سال, تو 85 میں سینٹ لوئس مزوری, جی, وہاں پر ایک ایونٹ تھا, اس میں شیخ صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے. اچھا. اور میں بھی انوائٹڈ تھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر تو وہاں پر جب انہوں نے مجھے سنا نا, تو بڑا پیار کیا انہوں نے, بڑی محبت ہوئی, بڑی شفقت فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ تم مصر میں آؤ. میں پھر مصر گیا ان کے پاس گیا, تو پھر ان سے استفادہ میں کرتا رہا.
پھر ایسا ہوا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ میں ان کی آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی. تو مجھے ان کا کال آیا کہ جی یہ اس طرح ان کے بیٹے کا اس زمانے میں یہ بات ہے 87 کی. جی ہاں. ان کے بیٹے حشام اس نے مجھے کال کیا کہ شیخ کس طرح آنکھ ایک ضائع ہو گئی تو یہاں پر علاج کوئی نہیں ہے تو آپ آئیں یہاں پر. میں گیا وہاں پر, میں نے بات کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ واقعی ہمارے پاس علاج نہیں ہے, آپ امریکہ میں سنیں اس کا علاج ہے. تو میں نے کہا مجھے پیپرز وغیرہ دیں, میں ساتھ لے جاتا ہوں. جان ہاپکن یونیورسٹی ہاسپٹل ہے بالٹیمور کے اندر. وہاں کے آئی سرجن تھے ڈاکٹر سٹارک. ان کو جا کے پیپر دیے, انہوں نے وہاں پر بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو منگوا لیں, ان کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان کو انوائٹ کیا, پھر وہاں تشریف لائے. 1 مہینہ انہوں نے میرے پاس قیام کیا, ان کا آپریشن ہوا, آنکھ ان کی ٹھیک ہوگی. ابھی بھی اگر آپ پرانی ان کی ویڈیو دیکھیں نا تو انہوں نے بلیک انہوں نے گلاسز لگائے ہوئے ہیں اور میں ساتھ ان کے بیٹھا ہوا ہوں. یہاں پر میں ایک اور آپ کو پہلو بتانا چاہتا ہوں. کوئی بھی مقام کسی شخص کو اس وقت تک نہیں ملتا جب تک آپ کے اندر ماں باپ کا ادب اور اساتذہ کا ادب شامل نہ ہو. ٹھیک ہے, بے شک. بے ادبا مقصود نہ حاصل تنا درگاہ بادب بانصیب بے ادب. ایک دن ہم ناشتے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور شیخ صاحب فرماتے ہیں عربی میں کہ کہتے ہیں شیخ صداقت واللہ عندنا کورن فلیکس نہیں ہوتے موجود عندنا فی قاہرہ, ہمارے ہاں کورن فلیکس ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ مجھے اجازت دیں چونکہ یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے, لوگوں کی بے پناہ اس میں دلچسپی ہوگی اور بریک پہ مجھے جانا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ پورا ہم تفصیل سے سن سکیں. تو یہیں سے واپس آ کے یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ شیخ عبدالباسط سے عالم اسلام بے پناہ محبت کرتا ہے جیسے آپ سے محبت کرتا ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں, پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی قاری سید صداقت علی صاحب. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قاری سید صداقت علی صاحب. ذکر ہو رہا تھا شیخ عبدالباسط کا اور آپ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ناشتے پر بیٹھے ہوئے تھے. ہاں بھی کارن فلیکس ہیں مصر کے اندر, وہ لیکن لیس لذیذ, وہ اتنے لذیذ نہیں ہے, وہ لیکن کارن فلیکس امریکانی واللہ لذیذ جداً جداً جداً, واہ کہ بہت لذیذ, بڑے پسند آئے. اب یہ انہوں نے بات کہہ دی, اب میرے چونکہ استاد بھی ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ یار ان کو یہ چیز پسند آئی ہے. جب تک وہ حیات رہے وہ کارن فلیکس کی سپلائی میں نے ختم نہیں ہونے دی میرے. سبحان اللہ, واہ 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 قاری صاحب کیا کہنے, قاری صاحب کیا کہنے, یہ ہے ادب, کیا کہنے, کیا ادب ہے, یہ ادب ہے. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا خلوص ہے اور ادب کی بھی کیا انتہا ہے, کیا کہنے, کیا بات, میں کہتا ہوں کیا بڑے لوگ ہیں, کیا بڑا رویہ. آپ اگر کسی منزل پہ پہنچتے ہیں نا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جب میں امریکہ سے موو ہوا 1988 پرماننٹلی پاکستان, تو واپسی پر میں ان کو ملنے کے لیے گیا مصر میں قاہرہ, اور ان کو ملنے کے بعد پھر میں نے عمرہ کرنا تھا بچوں کے ساتھ, پھر پاکستان آنا تھا میں. تو وہاں پر میں گیا تو شیخ صاحب نے زبردست ضیافت کا اہتمام کیا اور میرے پر بڑے خوش تھے, بڑے مہربان تھے. اچانک اٹھے اور اندر جا کر ایک جبہ لے کے آئے اور اپنی ٹوپی جو پہنی ہوئی تھی نا ریڈ کلر کی وہ اتاری, وہ میرے سر پہ رکھ دی اللہ, اور کہا کہ آج کے بعد میرا خلیفہ شیخ صداقت ہے. سبحان اللہ, سبحان, کس قدر بڑا اعزاز, جزاک اللہ. اور میں پاکستان پہنچ گیا. میرے پہنچنے کے, میں آیا ہوں یہاں پر سپٹمبر میں, غالباً سپٹمبر میں پہنچا ہوں, اور ان کی اکتوبر نومبر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کی ڈیتھ ہو گئی. ان کی جو ٹربن ہے, جو ٹوپی ہے, وہ میرے پاس موجود ہے, میں نے اس کو پہنا نہیں ہے, میں زیارت کرتا ہوں اس کی. ارے واہ بھائی کیا کہنے, اس کو چومتا ہوں. کیا سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یہ ناظرین سیکھنے والی بات ہے کہ ادب کو بھی سیکھنا چاہیے اور ایسے ادب کرنا چاہیے جیسے قاری صاحب نے فرمایا, جیسے قاری یعنی صاحب نے کبھی ضرورت نہیں ہوئی کہ میں اس کو, لوگ کہتے ہیں یار پہن کے آیا کرو, محفل پہن, میں کہا نہیں یار, وہ ہستی کوئی اور تھی,
واہ بھائی صاحب کس قدر یعنی کہ آپ ہے تو یعنی کہ آپ کی جو عاجزی اور انکساری ہے اس کا جو لیول ہے اس نے تو بالکل جو ششدر ان کر سے دیا. محبت ہے. ہاں ششدر کر دیا. اور دیکھیں اس ادب کا فیض کتنا ملا اور وہ میرے آئیڈیل وہی انداز میرا پڑھنے کا. اور میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں بہت کوئی قابل قاری ہوں, بہت اس صاحب فنون کا مالک ہوں, نہیں, مگر جب فضل ہوتا ہے کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. عدل کریں تو تھر تھر کرم کہتے بخشے جان میں ورگ مکارے. تو بات یہ ہے کہ ان کی نسبت نے پوری دنیا میں اس طرح مقام دیا کہ لوگوں نے سروں پہ اٹھا لیا. اسی طرح میرے سب سے پہلے استاد جن سے میں نے لاہور میں پڑھا, پھر ادب کی بات کرنے لگا ہوں, یہ ان بچوں کے لیے ہے جو اس میدان میں ہیں. جی 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 ہم سب کسی میدان میں ہیں, کسی بھی میدان درست کر. میں وحدت کالونی جامعہ امداد العلوم میں پڑھا کرتا تھا, 1960 کی بات کر رہا ہوں. اور ہمارے جو استاد تھے قاری رضی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولی آدمی تھے, وہ میرے استاد تھے. قاری غلام سود صاحب میرے استاد تھے. جی 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 قاری یوسف صدیقی سے بے شمار. میں جس دکان سے بھی سودا ملا وہ لے لیا جاتا. سبحان اللہ. اب میں کار پہ جا رہا ہوں اور میرا استاد بائیسیکل پہ جا رہا ہے یا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے, میرے اندر لٹرلی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کو اوورٹیک کر جاؤں. پیچھے پیچھے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ. جب تک انہوں نے اپنی ڈائریکشن نہیں بدلی میں نے ان کو اوورٹیک نہیں کیا. کیا سبحان اللہ. مطلب آپ کو بس کیا کہنا ہے, بات ہی بات بڑی. واہ یہ ادب ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص اس ادب پر کاربند رہتا ہے اس کو دنیا کی کوئی شخصیت ختم نہیں کر سکتی, کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. کیا کہتے ہیں اسپیچلیس ہو جانا. قاری صاحب رحمان سے آپ کے تجربے میں اگر کچھ ایسی چیز, مجھے ایک دفعہ ایک کال آیا, کسی شخص نے کال کیا کہ میں چکوال سے کال کر رہا ہوں, بڑے مقصد سے آپ کا نمبر ملا ہے. میری کہتے میری بیگم جو ہے وہ کینسر کی مریضہ تھی اور وہ روزانہ آپ کی صورت رحمان سنتی تھی, وہ الحمدللہ بالکل کیور ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے. تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کو کال کیا ہے کہ آپ کی صورت رحمان پڑی ہوئی ہے, اس سے میری بیگم جو ہے وہ. میں نے ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں میں کہ شاید کوئی بٹرنگ کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. جب میں سوچ رہا تھا نا, فوراً میرے ذہن میں ایک آیت آ گئی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. واہ واہ واہ. اور اس قرآن میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم نے اس میں شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. تو یہ بات ٹھیک ہے. اب بے شمار ہاسپٹلز ہیں وہاں پر آئی سی یو میں, سی سی یو میں یا میری صورت رحمان لگی ہوتی ہے یا میرے استاد محترم کی صورت رحمان لگی ہوتی ہے اکثر. ہاں جی, غریب بات صاحب کی. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. جب واپس آئیں گے اگین ہماری جو کنٹینیوٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب ہوں, ہم ہوں, محفل ہو اور میاں محمد صاحب کا کلام ہو, تو وہ بھی ان سے فرمائش کریں گے اور کچھ اور باتیں بھی ہم ان سے کرنا چاہیں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی محترم قاری سید صداقت علی صاحب. کہیں نہیں جائیے. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم قاری سید صداقت علی صاحب. اور نجف آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی قاری صاحب سے؟ آپ کی صحت کا کیا راز ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ جیسے آپ اسکرین پہ نظر آتے تھے تب اس وقت جب ہم آپ کو سنا کرتے تھے, آج بھی آپ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہی وجہ ہے اس چیز کی, وجہ ہے اس چیز کی کہ انسان اخلاص کے ساتھ اپنے مشن کے ساتھ وابستہ رہے اور درگزر کرے, زیادتی نہ کرے کسی کے ساتھ. کیونکہ نجف صاحب جو روحانیت ہے نا اس کا اثر آپ کے جسم پر, جسمانی جو عادات ہیں اس کا اثر آپ کی روح پر پڑتا ہے. دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے جو ہم حلال خوراک کی بات کرتے ہیں
اگر خوراک حرام ہو آپ کے جسم اور روح دونوں کو ڈیمیج کر سکتا بالکل ہے، ٹھیک۔ اور حلال مال بھی جو ہے وہ بھی دونوں کو آپ کو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ہم ان کو ایسے ہی سنتے رہیں۔ یس آمین آمین آمین۔ قاری صاحب شادی آپ کی ایک ہے؟ یہ میری 2 شادیاں ہیں جی، 2 شادیاں، اور کتنے بچے 5 ہیں؟ بچے ہیں جی، 5 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں، دونوں گھروں سے؟ 3 بیٹیاں ہیں جی ہاں ماشاء اللہ۔ ہاں جی۔ ایک تو کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ وہ گھر ہی نہیں جاتے تو میں نے تو خود ہی ہو جاتا ساری دنیا میں میں گیا مصر گیا میں، تو مصر میں تو اور دونوں اہلیاں جو آپ کی وہ پاکستان سے ہیں؟ ایک پاکستان میں، ایک امریکہ میں ہے۔ ایک امریکہ میں، تو ہیں دونوں پاکستانی؟ پاکستانی، ٹھیک ہے ہاں جی۔ تو شیخ الازہر جی، سے میری جامعہ ملاقات الازہر ہوئی، ہاں جی، جامعہ ازہر والے؟ جامعہ الازہر والے ڈاکٹر احمد طیب جی تو وہ پوچھتے ہیں کہ شیخ صداقت ساکن فین، ہاں، ڈاکٹر دائم ان کے نائب تھے کہ شیخ صداقت کہاں رہتے ہیں؟ شیخ بڑا ایک محبت کا جی ہاں، جملہ ہے وہاں پر، احترام بھی ہے، احترام کا نام ہے۔ تو جب آپ شیخ کہہ کے کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ صداقت ساکن بالہوا، کہ یہ ہوا میں رہتے ہیں اور وہ جہاز کے اندر رہتے ہیں۔ لوگ جاننا چاہیں گے تو مختلف طرح کی شخصیات مختلف طرح کے شعبوں سے ہمارے پاس آتی ہیں، اور آپ کے حوالے سے بھی لوگ ضرور جاننا چاہیں گے کہ بھئی کبھی اگر کوئی ہلکی پھلکی کھٹپٹ ہو جائے گھر میں تو آپ پھر کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ بیگمات سے تھوڑا سا کبھی ہوئی نہیں ہے، کبھی نیور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیا لطف ہے اپنا قاری صاحب پھر اگر کھٹپٹ دیکھیں جب تک روٹھے منائے نا آدمی، تھوڑی بہت تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اس ایکسٹریم تک نہیں کہ خدا نہ کرے ڈیمیجنگ کنڈیشن میں چلے جائیں۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، مطلب تھوڑی بہت ہو جاتی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں برتن کٹھے پہ تو کھڑک جاتے ہیں، برتن میں کھڑک دینے۔ اچھا، عموماً یہ تاثر ہے کہ بھی چاہے بھی کسی بھی پروفیشن سے ہو، بیشتر مرد جو ہیں وہ ڈرتے ہیں بھائی بیگمات سے۔ نہیں، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں؟ البتہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اچھا کہ کارکردوں ہو گئے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ عدل کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، سوال ہے، بہت عمدہ سوال۔ ہاں جی، میں نے کہا کہ عدل کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں نے کہا یہ ہے عدل کا تقاضا، یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی زیادتی نہ کریں۔ اچھا، ان انٹینشنلی تو ہو سکتی ہے، نیتاً زیادتی نہ کریں، ان کے حقوق جو ہے ان کا خیال رکھیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، جی جو ان کی نیڈز ہیں ان کو بدرجہ کم پورا کریں، جی بچوں کی ایجوکیشن پر دھیان دیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اور زیادہ تر ہوا میں رہیں۔ اور قاری صاحب کوئی کسک رہتی ہے؟ ایک بہت عمدہ آپ نے زندگی گزاری ہوتا ہے، کوئی کسک، کوئی کمی، کوئی محرومی زندگی میں کہ یار یہ نہیں ہو سکا؟ ہاں، ایک کسک ضرور ہے کہ وہ میرا ڈریم ہے، تھا اور ہے، اور اللہ کو منظور ہوا تو ایک قرآن یونیورسٹی اسٹیبلش کرنے کا پروجیکٹ میرا ہے، اور وہ ابھی تک اسٹل بالہوا، ہوا کے اندر ہے، مگر یہ کہ ہونا چاہیے، بالکل کام یہ ایسا ہے کہ اس کے لیے مانگنا پڑتا ہے۔ مانگنے کا طریقہ صرف خدا سے مانگ سکتے ہیں، اور بندوں سے مانگنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ اسٹیٹ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، اللہ کرے، اللہ پھر آپ کو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، اسٹیٹ کو اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے دے کہ ایک شخص جس نے پوری زندگی اس شعبے میں کام کیا ہے، ایک ادارہ بنائے اور آپ کو ریکویسٹ کی جائے تو وہ ایک ایسی چیز بنا جائے جو ان کے لیے بھی تو آخرت ہو، ہمارے لیے بھی تو آخرت ہو، پورے ملک کے لیے۔ جی آپ دیکھیے کہ ہمارے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا فخر ہیں آپ۔ قاری صاحب آپ مڑ کے دیکھیں کون سا ایسا لمحہ ہے آپ کی زندگی کا جو سب سے زیادہ آپ کے لیے پرمسرت ہو؟ وہ ایک لمحہ ایسا ہے کہ جب میں کعبۃ اللہ کے اندر تھا، اللہ اکبر، وہ لمحہ ایسا ہے، سبحان اللہ۔ کون سا ایسا غمگین لمحہ ہے، کون سا ایسا غم ہے جو سارے غموں پہ آپ کا ذاتی نوعیت کا کوئی تجربہ جو بھاوی ہے، جو آج بھی قاری سید صداقت علی کی آنکھیں جو ہیں اسے یاد کر کے بھیگ جاتی ہیں؟ والدین کا چلے جانا دنیا سے، یہ ایسا لمحہ ہے جو آج بھی یاد آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی یاد، ان کی شفقتیں، اور اس غربت کے زمانے میں پرورش کرنا، 11 افراد کی کفالت کرنا۔ 11 افراد، اور دونوں کب رخصت ہوئے آپ سے؟ والد صاحب 95 میں اور والدہ 2011 میں۔ 2000۔ مگر آپ کا یہ جو عروج ہے، یہ جو محبتیں ہیں، یہ دیکھی دونوں؟ دیکھی انہوں نے دیکھی۔ کس موقع پہ والدہ اور والد سب سے زیادہ آپ کو یاد آئے جانے کے بعد؟
میں ایک دفعہ کمپٹیشن تھا اذان کا، غالباً 65 یا 66 کی بات ہے، تو اس کمپٹیشن میں ون کر کے آیا، فاطمہ جناب ہوا، تو مجھے تمغہ بلال ملا، تمغہ بلال ملا. تو وہ ایک ایسی خوشی کی گھڑی تھی ماں باپ کے لیے کہ جو وہ کبھی نہیں بھولے، اور ہمیشہ انہوں نے یاد اس چیز کو، اور آپ کو ان کی وہ خوشی، وہ تمتماتے ہوئے چہرے یاد. بالکل بالکل بالکل. قاری صاحب، آپ سے جب بھی ملاقات ہوئے خواہش ہوتی ہے کہ آپ بس بولتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں، یا یہ ہے کہ آپ کچھ پڑھتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں. اور آج بھی ہمیشہ کی طرح، یعنی کہ جسے کہیں کہ آپ سے مل کے ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور پھر سورہ رحمان، کیا کہنے جب بھی ہماری نشست ہوئی ہے جی اس چینل میں یا کہیں بھی، جہاں پر بھی، ہمیشہ یہی احساس ہوا کہ ابھی بات ختم نہیں ہونی چاہیے. ہاں ابھی بات اور یہ پیاس رہنی چاہیے. ہاں درست کہہ پیاس رہنی چاہیے. درست کہہ. تو میاں محمد صاحب کا بھی ذکر ہوا، جی جی، اور پھر ماں پیو کا بھی ذکر ہویا. جتوں چاہو شروع کر دیو، جدوں تک چاہو تسی، جنہیں یاد وہ آتے کہتے ہیں نا کہ پیار کرتا ہے زمانہ جی جو نیازی مجھ سے، پیار کرتا ہے زمانہ جو نیازی مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. عبدالستار نیازی صاحب، جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدے تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، تے کم بن جاندے میرا مولا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، تے کم بن جاندے میرا. میں عاجز مسکین نمانا، آن ڈگا در تیرے، اللہ اکبر. باج عنایت فضل تیرے تھی، مولا کچھ نہیں پلے میرے، باج عنایت فضل تیرے تھی، مولا کچھ نہیں میرے پلے میرے. خس خس جتنا قدر نہیں میرا، خس خس جتنا قدر نہیں میرا، تے میرے صاحب نوں وڈیائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، تے محل چڑھایا سائیاں. عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اچھیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون، میں ورگے منہ کالے.
میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاں اینا اچیاں تو جنہ نیویں نال نوائی صدقے جاں اینا اچیاں تو جنہ نیویں نال نوائی نیویں نال تے نب جاتی ہیں جے کر آپ نبھائیے اچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرانا کھائیے اچیاں نال نہ نبے محمد جے کسرانا کھائیے مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لونا او لاوے یا نہ لاوے رات پوے تے بے دردانوں رات پوے تے بے دردانوں او سکھ دی نیندر آوے درد مدانوں تانگ سجن دی میں ستیان جگاوے درد مدانوں تانگ سجن دی کیا بات ہے قاری صاحب ستیان جگاوے تو بیلی تے ہائے ہائے سب جگ بیلی سب جگ بیلی ایک تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی سجنا باد محمد بخشا سنجی پئی یہ حویلی سجنا باد محمد بخشا سنجی پئی حویلی ہجر تیرا پانی منگے پانی منگے ہجر تیرا پانی منگے خون نہ دے گڑا جی کر دے تینو سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا جی کر دے تینو سامنے بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا بے درداں دی یاری میں جویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کنج کنج بویے پر چنگاں پین ہزار کپڑے پاوے کنج کنج بویے پر چنگاں پین ہزار تے درد مدانی یاری میں جویں دکان اتارا سبحان اللہ سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزار سبحان اللہ سودا پاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے ملن ہزارہ صدا بہار دیوی اس باغے کدی خزانہ آوے ہووے خیر ہزارہ تائیں
ہر بھکھا پھل کھاوے. واہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ.